सल्जूक का आपने जिक्र किया, तो इसके बारे में कुछ ऑडियंस को बताइएगा कि सल्जूक कौन थे। मुआहदा लुज़ैन गुलामी का नहीं, आज़ादी का मुआहदा है। मानी शहजादी मैं कह रहा हूँ, असल ये ड्रामे वाले शहजादे और सिपा सलार आलतिन और अर्तुगरुल नहीं, उस्मानी शहजादी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रज़ा अली और आप देख रहे हैं रज़ा अली फैंस यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि पाकिस्तान के मरूफ एंकर हैं और इन्होंने 10 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और दुनिया के लातादाद ममालिक में अभी तक सफ़र कर चुके हैं। मैं आपको इनके बारे में बता दूं पहले कि इनको जो है ना बिल्कुल भी तारीफ़ का शौक़ नहीं है, ना ये कैमरे में आते हैं ना किसी मीडिया में आते हैं। इनका अपना पेज है, अपना चैनल है, ये उसी में आते हैं। ठीक है, तो इस वक्त हम तुर्की के करंटाइन सेंटर में हैं। तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, फ़र्क सहेल गोइंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, आपके बहुत मशकूर हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप तुर्की में कब से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी इसमें? जी शुक्रिया। तुर्की में 1983 से आ रहा हूँ। तब मैं नौजवान था और कॉलेज में पढ़ता था। सियाहत का मुझे शौक़ था और हिंदुस्तान में जा चुका था 3 मरतबा। उसके बाद फिर मैं लाहौर से चला बाई रोड, और मेरे पास बहुत थोड़े पैसे थे उस वक़्त भी, और मैं लाहौर से ईरान, तुर्की और यूरोप तक बाई रोड गया। मुझे चूँकि तारीख़, तहज़ीब, तमद्दुन, लोग, समाज, अवाम, इंसान, कल्चर से शौक़ है। तो जब मैं ईरान के सफ़र के बाद तुर्की पहुंचा तो इसको एक बहुत खूबसूरत, शानदार, ज़िंदा कौम पाया। और तुर्की की चूँकि तारीख़ में मैं 8वीं जमात से दिलचस्पी रखता हूँ। जब मैं 1974 में बुलंद एजवत तुर्की के वज़ीर आज़म ने साइप्रस ऑपरेशन किया था, तो मैं स्कूल पढ़ता था, तो अखबार में मैंने पढ़ा कि तुर्की ने साइप्रस में तुर्क किब्रस के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन किया। उसके बाद मेरी तुर्की में दिलचस्पी होती गई। तो इस तरह 1983 के बाद मैं 8-10 दफ़ा तो बाई रोड आया हूँ तुर्की। अच्छा, अपने शौक़ के लिए 8-10 दफ़ा? हाँ जी। माशाअल्लाह। और मेरे ख्याल टोटल मेरी एंट्रीज कोई 55 या इससे भी ज़्यादा है, अब तो मैं काउंट भी नहीं करता। तो आप समझे मैं तो 60 मरतबा तुर्की आया हूँ। और तुर्की आने का मकसद मेरा तुर्की को जानना है, तुर्की को समझना है। इसका जो मैं किताबी मुतालिया करता हूँ, इसका मुशाहिदा करता हूँ। मैंने तुर्की को हर रंग में देखा है। जनरल केनान एवरन का मार्शरा देखा है, तुर्गुत ओज़ाल देखा है, सुलेमान डेमिरल का दौर देखा है, बुलंद एजवत, और बहुत हुक्मरान देखे हैं। और मैं इनका दोस्त भी बना बुलंद एजवत का। उन्होंने मुझे अपना दोस्तों के हल्के में शामिल किया। तो तुर्की मेरा अब सब्जेक्ट है। मसलन पाकिस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान के हुक्मरान हो, पॉलिसी मेकर हो, मगरिब हो, BBC हो, तो तुर्की पर मेरी राय वो मांगते हैं, मेरी नाचीज़ राय जो भी है। तो तुर्की में आता रहता हूँ। और मुझे तुर्की के अंदर इसके सियासी निज़ाम की दिलचस्पी है। जो यहाँ पर रियासत का निज़ाम है, सेकुलरिज्म है, दूसरा नेशनलिज्म है, तीसरी इनकी बात लोकल बॉडीज़, यहाँ बल्दियात बड़ी ताकतवर हैं। तो मैं तुर्की का तालिब इल्म हूँ एक सब्जेक्ट के तौर पर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी राय को बड़ा मुस्तनद माना जाता है तुर्की के हवाले से। यानी जैसे एक डॉक्टर होता है डर्मेटोलॉजी या कार्डियोलॉजी का एक्सपर्ट, तो मैंने पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की हैसियत से मेरा ये सब्जेक्ट था कि तुर्की को जानूँ, समझूँ और इसका मुशाहिदा करूँ और इसकी सियाहत करता हूँ। ऐसे नामालूम मुकामात की सियाहत करता हूँ कि तुर्क मुझे देखकर रश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइएगा आपको तुर्की में कौन सी ऐसी आपको तुर्की की कौन सी बात भाग गई कि आपने इधर अपना घर खरीद लिया? हाँ, असल में मैंने ना कोई तकरीबन 10 साल पहले, मैं हर साल गर्मियों में 2-3 महीने सफ़र करता हूँ। दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक मैंने देखे हैं, कई दफ़ा देखे हैं, कई मुल्क, मतलब फ्रांस 7-8 दफ़ा देखा है। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बाहर की दुनिया में किसी जगह एक घर बनाऊं। तो मैंने कहा तुर्की में बनाता हूं, क्योंकि मेरा शोबा था। मैं ये घर एस्टोनिया में बना सकता था, मैं ये घर इसी पैसे में कनाडा में बना सकता था, मुझे बड़ा फ़ायदा होना था, पासपोर्ट, नेशनलिटी मिलती है इतने पैसों में। मैं ये घर यूरोप के किसी खूबसूरत और मुल्क भी हैं, कुदरत के बल्कान के किसी मुल्क में बना सकता था। मैंने कहा नहीं,
میری محبت ترکی سے ہے، میں ترکی کا عاشق ہوں، ترکیوں کی تاریخ کا سلجوق زمانے سے لے کے آج تک ترک کا عاشق ہوں، میں بہت بڑا عاشق اچھا، ہوں۔ یہ سلجوق کا آپ نے ذکر کیا تو اس کے بارے میں کچھ آڈینس کو بتائیے گا کہ سلجوق کون تھے، کیا ان کا سسٹم تھا، کیسے وجود میں آئی سلجوق سلطنت جو تھی؟ دیکھیں جو ترک ہے نا، ان کی تاریخ 800 سال کی ہے، پوری مسلمان ترکوں کی تاریخ، جب یہ مسلمان ہوئے۔ سلجوق جو تھے یہ پرشینائٹس یعنی فارسی بولنے والے ترک تھے، فارسی بھی اور ترکی زبان چلتی تھی، لیکن ان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ تو ترک جب سینٹرل ایشیا سے مڈل ایسٹ میں آئے تو عرب بڑے طاقتور تھے، اسلام نیا نیا دنیا میں متعارف ہوا تھا، بغداد اس کا مرکز تھا۔ تو ترک ان پہلے گڈریے کے طور پر آئے اور وہ مسلمان نہیں تھے، پھر وہ سپاہی ہوئے عربوں کے۔ جب عربوں کے سپاہی ہوئے تو ہوتے ہوتے کچھ صدیوں کے بعد وہ ان کی ایک طاقتور ملٹری پاور میں جرنیلی تک گئے۔ پھر انہوں نے ایک پہلی سلطنت بنائی اپنی چھوٹی ولایت مصر میں، تو ادھر سے ترکوں کی ولایات شروع ہوئی، چھوٹی چھوٹی مملکتیں۔ وہ جو ترک تھے وہ ایران سے اناطولیہ اور مصر تک پھیلے ہوئے تھے، وہ سیلجوق ترک کہلواتے ہیں۔ پھر اس میں سیلتک ترک بھی ہیں، یہ مختلف ترکوں کے بڑے قبیلے ہیں۔ ایک ہوتا ہے چھوٹا قبیلہ جو بڑی خاندان ہیں یعنی کہ قوموں کی سطح کے، تو وہ سلجوق تھے، جس میں ان کی پہلی طاقتور سلطنت بنی تھی ارض روم میں، اور پھر سینٹرل اناطولیہ میں، کونیا میں۔ جیسے مولانا روم، وہ کیوں کہتے ہیں، وہ بلخ کے تھے، وہ ترک نہیں تھے، وہ ایرانی تھے، فارسی کے شاعر تھے۔ تو وہ روم سلطنت جو تھی، یعنی کہ رومی علاقہ، یہ روم کا علاقہ تھا، جہاں سلجوقوں کی سلطنتیں چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں لیکن بڑی طاقتور تھیں، جس میں سب سے طاقتور الپ ارسلان کی تھی، جس نے بازنطینیوں یعنی رومیوں کو ایک فیصلہ کن شکست دی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ترکنائزیشن یعنی کہ اس خطے میں ترک طاقتور ہونے لگے جو آج کا ترکی ہے، اور پھر عرب ان کے تحت ہونے لگ گئے۔ یہ ایک بڑی قوم کے طور پر مڈل ایسٹ میں اور ترکی کے اس خطے میں ابھر کر سامنے آئے، وہ سلجوق تھے۔ تو سلجوقوں میں سے ہی عثمانی نکلے، جو سلطان عثمان تھا وہ پہلا، یعنی کہ آٹومن سے مراد عثمان کو یورپ میں آٹومن یعنی عثمان کو اوٹومن کہتے ہیں، تو وہ پہلا بندہ تھا جس نے سلطنت عثمانیہ یعنی کہ اس نے بنیاد رکھی۔ اس نے بھی سلجوق سلطنت پہلے ترک ختم کیے جو دوسرے تھے، اچھا، پہلے اس نے ترک ختم کیے جو اناطولیہ، اور وہ ترک عثمانی سلطنت کے بڑے عروج تک قائم رہے تھے۔ لیکن اس نے ایک اپنے خاندان کے اندر سے ایک بڑی سلطنت کو، یعنی کہ اس کو متحد کر دیا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں کو توڑ کر اپنی ریاست نہیں بنائی، جس کو سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں۔ پھر وہ عروج ہوا مشرق وسطیٰ، افریقہ، یورپ تک، پھر آٹومن یا عثمانی سلطنت چلی گئی۔ صحیح۔ اچھا، کافی سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ 2023 آ رہا ہے، 100 سال کا معاہدہ ختم ہوگا، جیسے کنٹری جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہو گئی تھی، تو آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے جو 2023 آئے گا اس میں کیا اس کا سسٹم ہوگا؟ یہ بالکل ایک پتہ نہیں کیا یوٹوپی خواب ہے۔ لوزین معاہدہ ہوا تھا جب ترکی آزادی کی جنگ جیتا تھا، آزادی کی جنگ جو اتا ترک نے، آپ سمجھیں کہ 1921 سے لے کے 23 تک لڑی تھی، ترکوں کی، سارے ترکوں کی جدوجہد تھی۔ 1,42,00,000 ترک رہ گئے تھے، آٹومن امپائر ختم ہو چکی تھی، عثمانی سلطنت۔ تو جب جنگیں ختم ہوئی تو ترکی کے ہاتھ سے سارے خطے چلے گئے، جیسے برطانیہ کے ہاتھ سے ہندوستان چلا گیا تھا، اور فرانس کے ہاتھ سے افریقہ کے ملک چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے پھر اپنی نئی سلطنت کے بارڈر طے کیے تھے اور اس کو منوایا تھا۔ معاہدہ لوزین غلامی کا نہیں، آزادی کا معاہدہ ہے۔ نہ جانے پاکستان کے میڈیا نے اس کو کیوں رنگ دے دیا کہ یہ پتہ نہیں معاہدہ ختم ہو جائے گا اور سلطنت، ایسی کوئی بات نہیں۔ 1923 میں یعنی 29 اکتوبر 1923 کو نئی ریاست بنی، تو 1923 کو اس کے 100 سال ہونے ہیں، جو اتا ترک کا ترکی، جو آج کا ترکی، اس نے اپنی آزادی کی 100 سالہ تقریبات کرنی، اور معاہدہ لوزین میں ایسی کوئی شک نہیں جس کا ذکر ہمارا سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، میں آپ نیٹ پر جائیں اور معاہدہ لوزین پڑھ لیں، اتا ترک نے اس پر پوری قوم نے جس کو کہتے ہیں اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے نئے وجود کو مان لیا، ورنہ وہ اس کو نہیں تھے مان رہے، کہتے تھے کہ ترکی کے ہم ٹکڑے کریں گے۔ کچھ شام کو دینا چاہتے تھے، کچھ عربوں کو دینا چاہتے تھے، موجودہ ترکی جو انہوں نے جنگ سے جیتا، اور کچھ فرانس کو دینا چاہتے تھے، اور زیادہ یونان کو دینا چاہتے تھے۔
تو اتا ترک عصمت انونو اور کی قیادت میں پورے ترک قوم نے اس نئی ریاست کے وجود کا ضمانت ہے معاہدہ لوزان. اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جی پانی سے گزر نہیں دیا جاتا، تیل کے کنویں نہیں نکالے جاتے. یہ سے بالکل سوشل میڈیا کے لوگوں نے اپنی شہرت کے لیے، اپنے کالم پڑھانے کے لیے یہ بالکل ایک منجن بیچا ہے، جیسے ٹی وی میں بولا جاتا ہے. بالکل بہت بڑا منجن ہے. ترکی میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ سلطنت عثمانیہ یہ اس طرح تو پھر برٹش امپائر بحال ہو جائے گی، ہندوستان پاکستان دوبارہ غلام ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. معاہدہ لوزین ہے وہ، اور کوئی خفیہ معاہدہ نہیں ہے، وہ نیٹ پہ پڑا ہے. وہ ترکوں کی سلامتی اور آزادی کا معاہدہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو جاتے جاتے آڈینس کو جو ہے نا اپنی بکس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ آپ کی جو آپ نے بکس جو لکھی ہیں 10 ان کے نیم کچھ، جو ان میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ جو ان میں سے آپ کو پسند ہے، جو آپ نے بہت ہی دل سے لکھی ہے، اس بک کا نیم بتائیں. جی پہلے تو میں علی رضا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک بہت محنتی نوجوان ہے. ہم قرنطینہ میں ہم ملے، آج 12 دن ہو گئے ہیں. ہم ایئرپورٹ سے اترے تھے 3 جون کو، آج 12 جون ہے. 14 دن ہمارے 17 کو پورے ہوں گے. اور میں نے ان کو دیکھا ہے. میں سوشل میڈیا کے شاید دوسرے ولاگر ہیں جس کو انٹرویو دے رہا ہوں پچھلے 10 سالوں میں، ورنہ میں دیتا نہیں ہوں. چونکہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں غرور کا تعلق ہے، اس میں مسئلہ ہے کہ ایسے بس مجھے کوئی شوق نہیں ہے زیادہ پاپولیرٹی کا. تو میری پسندیدہ کتابیں 2 ہیں جو میری 11 کتابوں میں سے. ایک میرا لہو جو ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی سوانح عمری ہے، بہت موٹی کتاب ہے، 26 ایڈیشن اس کے بک چکے ہیں، شائع ہو چکے ہیں. دوسری ابھی حال میں جو کچھ عرصہ پہلے کتاب چھپی تھی لوگ در لوگ، وہ بہت دلچسپ ہے. اس میں ترکی کے بھی 3-4 چیپٹر ہیں. آخری جو اس میں ایک عثمانی شہزادی بھی مجھے آ کے ملی، کنیز مراد، لاہور میں میرے دفتر میں. عثمانی شہزادی میں کہہ رہا ہوں، اصل یہ ڈرامے والے شہزادے اور سپہ سالار آلتن اور ارطغرل علی، عثمانی شہزادی جو عثمانی خاندان سے ہے، اس کا بھی ذکر ہے. پھر بلند عجوت کا ذکر ہے، ترکی کا بھی ذکر ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ہے جن کو میں ملا. 32 لوگوں کی کہانی ہے، لوگ در لوگ، وہ ضرور دیکھیں. اور علی رضا کا چینل اور سبسکرائب کریں. میں نے کبھی اپنے لیے نہیں کہا، ایسے نوجوانوں کو میں بڑا انکریج کرتا ہوں. یہ پاکستان کا روشن نام ہے، محنت کش ہیں. آپ ان کے چینل کو اور سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد، ترکی پائندہ باد. اصل میں نے ان سے کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزارا تو مجھے یعنی کہ لگا کہ جو ہے نا ان کو میں اسکرین کے سامنے لے کے ہوں. اصل میں ان کو نا بالکل بھی شوق نہیں ہے، نہ ان کو یہ شوق ہے میری کوئی تعریف کرے، لیکن جو اچھا انسان ہوتا ہے نا تو اس کو سامنے آنا چاہیے. تو ان کو میں نے دعوت پہ بلایا اور انہوں نے میری دعوت قبول کی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سخت خیال رکھیے گا. دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے مال جان اولاد عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے.